السلام علیکم. آج اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ واٹ از مائکرو اکنامی اینڈ واٹ از میکرو اکنامی، اور ان کا ان دونوں میں سے کسی بھی ایک چیز میں کوئی چینج آتا ہے تو اس کا دوسرے پر کیا افیکٹ پڑتا ہے، وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں. تو جڑے رہیے گا میرے ساتھ اس ویڈیو میں. تو چلیے ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں. اور بھائی ایک منٹ یار، ویڈیو پہ پڑھنے سے پہلے یار سبسکرائب کر دیں یار. ایک موٹیویشن مزہ آتا ہے، موٹیویشن ملتی ہے. ہم ایک نالج آپ کو دے رہے ہیں تو پلیز سبسکرائب کر دیے گا، اور ویڈیو اگر پسند ہے تب لائک کر دیے گا، لیکن سبسکرائب تو کر دیں یار. انشاءاللہ اور انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کے لیے ہم لاتے رہیں گے. تھینک یو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنی علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو دوستو، مائکرو اکنامی وہ ہوتی ہے کہ جس میں ایک چھوٹی سی جگہ کا ہم ایک ڈفرینٹ مارکیٹس کی اسٹڈی کریں. ہم ڈفرینٹ مارکیٹس کو اسٹڈی کریں گے تو وہ ہوتی ہے آپ کی مائکرو اکنامی. آپ کے ہاؤس ہولڈ ڈیسیجنس، آپ کی فرمز کے ڈیسیجنس، یہ جو ڈیسیجنس آپ کے ہوتے ہیں یہ ہوتے ہیں کہ انکلوڈ آپ کی مائکرو اکنامی میں. صحیح ہے نا؟ یہ ڈیسیجنس آپ کے مائکرو اکنامی میں انکلوڈ ہوتے ہیں. جبکہ میکرو اکنامی جو ہے وہ ایز این ہول اکنامی اسٹڈی کی جاتی ہے. مطلب کہ پوری اکنامی کی جو اسٹڈی ہے وہ ہوتی ہے میکرو اکنامی، اور صرف ایک چھوٹی سی مارکیٹ، ایک فرم یا پھر ایک ہاؤس ہولڈ کے ڈیسیجن کو اگر ہم اسٹڈی کریں گے تو وہ انکلوڈ ہوتا ہے مائکرو اکنامکس میں. یہ تو ہو گئی ان کی ڈیفینیشن. اب ان دونوں میں سے کسی ایک میں بھی چینج آئے تو اس سے کیا افیکٹ پڑتا ہے دوسرے پہ، آپ وہ ڈسکس کر لیتے ہیں. اچھا جی دوستوں، تو ایک بات میں آپ کو بتاتا چلو، ایسا نہیں ہو سکتا کہ اگر مائکرو اکنامک میں کوئی چینج آیا ہو تو اس کا ایفیکٹ میکرو میں نہ پڑے، اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ میکرو میں کوئی چینج ہوا ہو لیکن مائکرو ایز اٹ از ویسا کا ویسا ہو. یہ بھی نہیں ہو سکتا. تو یہ ہے کہ جیسے ہی مائکرو اکنامک میں کوئی چینج آئے گا مائکرو میں بھی ضرور ہوگا، اور مائکرو میں آئے گا تو میکرو میں ضرور ہوگا. لیکن ایک بات ہے کہ اگر مائکرو میں کوئی چیز بہت بڑے اس سے امپیکٹ ڈال رہی ہے تو وہ میکرو میں بہت چھوٹا سا امپیکٹ ڈالے گی. فار ایگزامپل میں آپ لوگوں کو ایک فرم ہے کار پروڈیوس کر رہی ہے، کار مینوفیکچر کر رہی ہے، تو وہ ویکلی جو ہے وہ 10 گاڑیاں بنا رہی ہے. صحیح ہے؟ ایک یہ ہو گئی مائکرو اکنامی میں ایک فرم آپ کی بنا رہی ہے 10 گاڑیاں پر ویک. اب ایز این ہول اکنامی ہم بات کریں تو ہول اکنامی میں آپ کی پر ویک بنائی جا رہی ہیں 500 گاڑیاں فار ایگزامپل. تو اگر ہم یہ بات کریں بھائی اب ہوا یہ کہ اب ان کو ہوا یار ہماری پروڈکشن لیول اچھا، اس فرم کو جس نے مائکرو اکنامی میں جو 10 پروڈیوس کر رہی ہے پر ویک، اس کو یار ہمارے پروفٹس اچھے جا رہے ہیں، اب ہمیں بزنس گرو کرنا چاہیے. انہوں نے اور مشینریز وغیرہ خریدی، یا پھر انہوں نے بس کیا کیا، انہوں نے سمپل نا اپنا آؤٹ پٹ بڑھا دیا. انہوں نے 10 گاڑیاں بنا رہے تھے، انہوں نے 5 اور بڑھا دی. صحیح ہے؟ 5% نہیں، 5 یونٹس آف کار بڑھائے ہیں. غور سے 5 یونٹس آف کار بڑھایا ہے انہوں نے، وہ نہیں بڑھایا، پرسنٹ نہیں بڑھایا. صحیح ہے؟ اب اگر ہم بات کریں ایز اے مائکرو اکنامی تو یہ اس انڈسٹری، اس فرم کا 50% آؤٹ پٹ بڑھا ہے. 10 سے 15 ہوا، 5% بڑھا. صحیح ہے؟ 50% بڑھا 5 یونٹس. تو اب اس سے ہوا کیا؟ یہ اتنا بڑا ڈفرینس ہے کہ 50% بڑھ گیا. یہ ایک اتنا بڑا ڈفرینس. لیکن اگر ہم آئے میکرو اکنامی پہ تو میکرو اکنامی میں اس کا بہت چھوٹا سا امپیکٹ پڑے گا. اب وہ کیسے پڑے گا بھائی؟ جس طرح کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا، ہول اکنامی میں 500 گاڑیاں بن رہی ہیں. اب 500 میں اگر 5 گاڑیاں اور بڑھا دیں گے وہ، تو ان کو تو کچھ فرق نہیں پڑے گا زیادہ. صحیح ہے نا؟ جیسے بھائی 500 گاڑیاں بن رہی تھی، اب 505 بن رہی ہیں. اب 505 بن رہی ہے، پہلے 500 بن رہی تھی. اب 500 کا کتنا پرسنٹ ہوا؟ 5 10 5 یہ 1% ہوا ہے. جہاں مائکرو اکنامی میں جو چیز 50% بڑی مائکرو اکنامی میں، وہ میکرو اکنامی میں آج جب ہم نے اس کو دیکھا تو وہ صرف اور صرف 1% بڑھا ہے. تو یہ ہوتا ہے افیکٹ ان کا. تو اور اگر آپ کو اکنامکس سے ریلیٹڈ اور ویڈیوز چاہیے تو چینل کو سبسکرائب کر دیے گا، اور ویڈیو کو ضرور لائک کر دیے گا یار، موٹیویشن ملتی ہے.
تھینک یو. اللہ حافظ.